بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پانچوں نمازوں کی فضیلت اور پانچ نمازوں کی تاریخ کہ یہ کب فرض ہوئیں، کس نے پڑھیں دنیا میں زندگی میں پہلی بار، کب کس نبی نے کس ٹائم پہ پڑھیں اور ہم پہ یہ کیسے فرض ہوئیں۔ پانچ نمازوں کی تاریخ کے بارے میں ہمیں کہا گیا ہے کہ تفصیل سے بیان کریں، ہم اس لیے یہ ویڈیو دوبارہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ سماعت فرمائیں، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں۔ تو آئیے پانچ نمازوں کی تاریخ آپ کے سامنے پیش کرنے لگے ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، مختلف انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے مختلف اوقات کی نمازیں جدا جدا مواقع پر ادا فرمائیں۔ اللہ عز و جل نے اپنے ان محبوبان برگاہ کی ان حسین اداؤں کو ہم غلامان مصطفیٰ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم پر ان کی حسین اداؤں کو فرض کر دیا۔ نماز فجر کس کی حسین ادا ہے اور ہم پہ کیسے فرض ہوئی، سماعت فرمائیں۔ نماز فجر کی تاریخ: حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے صبح ہونے کے شکریہ میں ادا کی، کیونکہ انہوں نے جنت میں رات نہ دیکھی تھی۔ اللہ عز و جل کی رحمت سے جنت میں اجالا ہی اجالا اور نور ہی نور ہے۔ جب آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے مبارک قدموں سے زمین کو نوازا تو شب دیکھی، رات دیکھی اور پھر صبح آئی تو آپ خوش ہو گئے اجالا اور صبح دیکھ کر، تو شکرانے کے طور پر آپ نے نماز ادا کی۔ جو بھی نماز فجر ادا کرتا ہے قرآن و حدیث پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ وہ آدم علیہ السلام کی ادا کو ادا کرتا جا رہا ہے۔ نماز ظہر کی تاریخ کہ یہ کیسے فرض ہوئی اور کس نبی کی حسین ادا ہے اور ہم کس نبی کی حسین ادا کو ادا کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے فرزند حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی جان محفوظ رہنے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ اللہ نے قبول بھی کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان بھی محفوظ رہی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے امتحان میں کامیاب بھی ہو گئے، تو بطور شکرانہ آپ نے 4 رکعتیں پڑھیں۔ تو آج جو بھی نماز ظہر پڑھ رہا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حسین ادا کو ادا کر رہا ہے۔ نماز عصر کی تاریخ: نماز عصر حضرت سیدنا عزیر علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے پڑھی، اس لیے کہ وہ 100 برس کے بعد زندہ فرمائے گئے۔ حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ نہایت ہی دلچسپ ہے۔ حکم خداوندی سے آپ 1 صدی یعنی 100 برس تک سوئے رہے۔ آپ کی سواری یعنی جو گدھا تھا وہ بھی گل کر بکھر گیا، لیکن آپ حضرت عزیر علیہ السلام کی جھولی میں پھل وغیرہ وہیں سالم رہے، اور 100 برس کے بعد اللہ عز و جل نے آپ کو دوبارہ زندہ فرمایا، آپ کی نظروں کے سامنے گدھے کو بھی زندہ کیا۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام خوش ہوئے تو شکرانے میں آپ نے 4 رکعت ادا کی اور نماز عصر ادا کی، کیونکہ وہ شام ہی کا تقریباً وقت تھا۔ تو آج نماز عصر پڑھنے والا قرآن و حدیث پہ بھی عمل کر رہا ہے اور حضرت عزیر علیہ السلام کی اس حسین ادا کو ادا کر رہا ہے۔ نماز مغرب: نماز مغرب کی تاریخ یہ ہے کہ حضرت سیدنا داؤد علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے پڑھی اپنی توبہ قبول ہونے کے شکریہ میں، کیونکہ ان کی توبہ بوقت مغرب قبول ہوئی تھی۔ 4 رکعت کی نیت کی تھی مگر درمیان میں 3 رکعت پر ہی سلام پھیر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کی ان 3 پڑھی گئی رکعتوں کو پسند کیا اور اس ادا کو اتنا محبوب جانا کہ اے میرے محبوب نبی 4 کی نیت کی تھی، 3 رکعت پر سلام پھیرا، ہمیں یہی ادا پسند ہے۔ اب غلامان مصطفیٰ 3 رکعتیں پڑھیں گے اور تیری ادا کو ادا کریں گے، ان کی نماز مغرب تب قبول ہوگی۔ تو نماز مغرب حضرت داؤد علیہ السلام کی حسین ادا کو ہم ادا کر رہے ہیں اور ان کی حسین یاد تازہ ہوتی ہے۔ نماز عشاء کی تاریخ: نماز عشاء ہمارے آقا و مولا صاحب علم نشرح رسول خدا امام الانبیاء
تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی اور ہم اپنے پیارے نبی کی اس ادا کو ادا کر رہے ہیں۔ ہمارے سرکار پر تہجد کی نماز بھی فرض تھی۔ شہنشاہ دو عالم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز بھی ادا کی۔ جو تہجد ادا کرتا ہے وہ بھی اپنے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو ادا کرتا ہے۔ جو عشاء ادا کرتا ہے وہ بھی اپنے پیارے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو ادا کرتا ہے۔ نماز عشاء حضور کی امت کی خصوصیت ہے اور نماز پنجگانہ بھی حضور کی امت کی خصوصیت ہے، اور نماز تہجد کی فرضیت سرکار مدینہ کا اپنا خاصہ مبارک تھا۔ تو سامعین دی وقار، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر بھی نماز پنجگانہ پڑھنے والا عمل کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ قرآن میں بھی نماز کے فرض کا ذکر ہے، قرآن پر بھی عمل کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ فجر پڑھ کر حضرت آدم علیہ السلام کی حسین یاد کو تازہ کرتا ہے، ظہر پڑھ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ادا کو ادا کرتا ہے، عصر پڑھ کے حضرت عزیر علیہ السلام کی ادا کو ادا کرتا ہے، مغرب کی نماز پڑھ کے حضرت داؤد علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرتا ہے، نماز عشاء تہجد پڑھ کر اپنے پیارے آقا و مولا صاحب علم نشرح صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو ادا کرتا ہے۔ نمازوں کا بھی ثواب پاتا ہے، ان 5 انبیاء کی اداؤں کو ادا کرنے کا بھی ثواب پاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کی برکت سے اللہ آپ کے والدین کی مغفرت فرمائے، آپ سب پر اپنا خاص فضل فرمائے اور ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ ابھی تک جس نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہم اس چینل کے ذریعے استفادہ حاصل کریں۔